شیر محمد سیالوی نور پتھل ناظم جامعہ شمس القرآن۔ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ 14 ستمبر کو اس سے پہلے کوئی مسئلہ بنا تھا طلاق ثلاثہ کا، تو ایک چک کے اندر کوئی جھگڑا کوئی اس قسم کا مسئلہ بنا، تو پھر وہ دوسرا فریق جو تھا وہ ایس ایچ او کے پاس آیا تھانے میں، انہوں نے اپنی درخواست دی، اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے ایس ایچ او اور ان کی کابینہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اس مسئلے کو کسی شرعی طریقے سے اس کو حل کیا جائے، تو لہٰذا پھر ٹائم ایس ایچ او صاحبہ کے پاس رکھا گیا 14 ستمبر کو کہ بدھ کے دن انشاءاللہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اصلاح کے طور پہ اس سے حل کیا جائے گا، جس میں دونوں فریق نے یہ طے کیا کہ جامعہ شمس القرآن کے اندر ہمارے بھی علماء آئیں گے اور حنفی جو ہیں اہل سنت حنفی وہ بھی آئیں گے، لیکن آج 20 ستمبر ہو گئی اور بدھ کا دن ہے، تقریباً 12 بجنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن وہ بالکل ہمارے پاس نہیں آئے، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فریق اپنے جو ان کا موقف ہے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اگر ان کا موقف ٹھیک ہوتا تو ہمارے پاس آ کر بیٹھتے اور اپنے مسئلے کی یا ہماری اصلاح کرتے یا ہم ان کی اصلاح کرتے، لیکن وہ نہیں آئے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا وہ فریق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لہذا آج جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ مسلک حنفی بالکل درست ہے، اور جو ہمارا طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے کہ تین ہی ہوتے ہیں، وہ تین ہیں، تو اس بات پہ میں اپنے مفتی محمد جمیل صدیقی صاحب کو عرض کروں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آپ مزید وضاحت فرما دیں۔ بس چلے کا ٹائم تھا نا، 12 ہو گیا۔ حمدم و مصلیم و مسلما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج بمورخہ 20 ستمبر دن تقریباً 11:15 بجے میں جمیل احمد صدیقی آپ سے مخاطب ہوں اور جامعہ شمس القرآن میں موجود ہوں۔ مجھے ایک ہفتہ قبل حضرت العلام استاد العلماء مفتی شیر محمد سیالوی صاحب نے فرمایا کہ یہاں غیر مقلدین حضرات نے ایک فتویٰ لکھا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور پھر پولیس نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ اس پر شرعی تحقیق اور گفت و شنید اور بحث سے اس مسئلے کو واضح کیا جائے، تو آپ آئیں۔ تو میں 19 کی شام الحمدللہ یہاں جامعہ میں پہنچا، نور پتھل شہر میں، اور شام سے موجود ہوں۔ صبح 10 بجے اس مسئلے پر بحث کرنے کا وقت تھا، فریق مخالف نہ آیا، اب 12 بجنے والے ہیں۔ اس نوعیت میں 1 منٹ بھی جو بلا وجہ فریق لیٹ ہو جائے تو اسے جھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچیں یا نہ پہنچیں ان کا موقف غلط ہے۔ اسلام کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اکٹھی دی جائے یا الگ الگ دی جائے۔ اس مسئلے کی تھوڑی سی نوعیت میں جملہ ناظرین و سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس پر درجنوں بیسیوں بڑھ کے سینکڑوں قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں اور کسی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اگر کوئی مرد
اپنی منکوحہ عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے تو اسے رجوع کا اور بعض صورتوں میں نکاح کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ 3 دے تو قرآن شریف کا یہ فیصلہ ہے فلا تحل لہ من بعد، اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اب جو ہے نا اب طلاق و مرتان، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بھی فرمایا، اور یہاں تک غیر مقلدین کے پیشوا شیخ ابن حزم ظاہری نے المحلی بالآثار میں بھی یہی کہا کہ مرتان کا معنی اثنتان ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے ابن حزم ظاہری نے یہ کہا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے ابن حزم ظاہری کی، اس نے کہا مجموعۃ و مفرقۃ وکانا، 3 طلاقیں کوئی آدمی اکٹھی دے یا الگ دے وہ واقع ہو جائے گی۔ بے شک۔ تو جب قرآن کا اتنا بڑا فیصلہ موجود ہے، کتاب اللہ کے سامنے اور کسی دلیل کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف کا نمبر آتا ہے، امام بخاری نے باب باندھا صحیح بخاری میں، باب من اجازت طلاق الثلاث۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں یہ باب باندھا، من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، اس عنوان سے باب باندھا۔ اور پھر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں، الغرض بڑی کتابوں کے اندر جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے میں نمونے کے طور پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بخاری سے ہے، اور یہی حدیث تقریباً سارے محدثین کرام نے نقل فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیان کیا بعد ازیں اپنی منکوحہ کو، فطلقہا ثلاثا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دیں۔ جب ایک جگہ پر کھڑے 3 دیں تو وہ اکٹھی ہی دیں، الگ الگ کب دیں؟ ایک مجلس میں دیں۔ لہذا جب انہوں نے 3 طلاقیں دیں تو سنن ابی داؤد شریف میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے پیارے حبیب نے ان طلاقوں کے فیصلے کو نافذ فرما دیا۔ اب اتنی واضح طور پر حدیث پاک، اس کے علاوہ کتنی حدیث ہیں کہ جنہوں نے 3 طلاقیں دیں، سرکار کی خدمت میں مسئلہ آیا تو سرکار نے فرمایا یہ حلالہ جو شریعہ ہے اس کے بغیر وہ پہلے خامن کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ اس مضمون پر درجنوں کیا 20 بلکہ سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ یہ رخ ہے اس مسئلے کا اور اس کی استدلالی حیثیت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، سرکار کے زمانہ پاک میں ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں اور کچھ عرصہ خلافت عمر میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں لہذا 3 ایک ہوتی ہیں۔ یہ بڑا کمزور تر استدلال ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس استدلال کی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ یہ روایت ابن عباس سے ہے، یہ مضطرب ہے، یہ مؤول ہے، نہ جانے اس پر کتنا کلام ہے۔ اور ایک روایت سنن ابی داؤد کی یہ ہے کہ اس روایت کا حکم باکرہ عورت کے لیے جسے 3 الفاظ سے 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، طلاق اول سے وہ بائنہ ہو جاتی ہے، پچھلی 2 طلاقوں میں محل طلاق نہیں رہتی، لہذا وہ پلٹ سکتی ہے۔ الغرض اس کے بڑے جوابات ہیں تفصیل سے جو دیے بھی گئے اور الحمدللہ دیں گے بھی۔ اسی طرح دوسری حدیث رکانہ پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں انہوں نے دیں، سرکار نے ان سے فرمایا کہ رجوع کر لو، تو یہ بھی کمزور استدلال ہے۔ اس روایت کے اندر بھی ضعف ہے۔ امام نووی نے باقاعدہ لکھا
کہ یہ روایت وہ ہے جو مجہولین سے مروی ہے، مجہولین روات ہیں اس کے مقابلے پر حضرت رکانہ کی جو روایت ہے جو قوی ہے، جو ان کے بیٹے پوتے نے روایت کی، امام ابو داؤد اپنی سنن میں فرماتے ہیں وہ روایت راجع ہے، کیونکہ اس کے راوی ان کے اپنے اہل بیت ہیں اور وہ قوی ہے، صحیح ہے، اور وہ ہے کیا کہ وہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی۔ بتہ طلاق جو ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ایک طلاق کا ارادہ ہو اور دوسرا یہ کہ 3 طلاقوں کا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت رکانہ سے قسم لی کہ آپ قسم سے بتائیں کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نے ایک طلاق بتہ سے ارادہ کیا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے چونکہ ایک طلاق دی ہے لہذا آپ نکاح سے رجوع کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری نوعیت ہے اور خاکہ ہے مسئلے کا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جس طرح عقیدہ سچا ہے، عقائد میں مضبوط ہے، یوں ہی فقہ حنفی اپنی تحقیق میں اس مقام پر ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا اور یوں ہی عمدۃ القاری میں صاحب عمدۃ القاری نے لکھا کہ 3 طلاقیں جیسے بھی دی جائیں، اکٹھی یا الگ الگ، ائمہ اربع جمہور علماء سلف و خلف یعنی گوئے دوسرے الفاظ میں ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کون ہے جو عقل کا مارا ہوا جو 3 کو 1 کہے؟ 3 تو 3 ہی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ غیر مقلد حضرات یہاں نور پور تھل شہر میں کیا پوری دنیا میں جہاں چاہیں اس مسئلے پر بات کریں، ہم انشاءاللہ سبحان اللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ پہلے بھی اس سے قبل بھی میرے خیال میں لگ بھگ 17 سال ہو چکے ہیں غیر مقلدین کے مناظرین نے مل کر اس مسئلے پر مناظرہ کیا جو ریکارڈ پر موجود ہے، اور پبلک سے وہ جوتے کھا کے وہاں سے بھاگے۔ ہمارے پاس اس کی باقاعدہ ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں، ہم وہ ریکارڈنگ دے سکتے ہیں، عوام انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ وہ مکمل الحمدللہ 3 سے 4 گھنٹے کا مناظرہ تھا، بات تھی۔ تو اس میں ہم کو لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسائل کی تحقیق یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، ان کا فریضہ بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے، تاکہ عوام اسلام کے مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیدا ہو سکے ہیں۔ آج ہم اس موقع پر وقت مقررہ کے گھنٹوں بعد یہ پیغام دے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشکش ہماری موجود ہے، جب چاہو جہاں چاہو دنیا کے جس خطے میں چاہو جس وقت میں چاہو انشاءاللہ ہم ان غلط مسائل کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ فقہ حنفی کا موقف اتنا مضبوط ہے کہ یہ غیر مقلد کبھی بھی آ کے سامنا نہیں کریں گے۔ بڑی مشکل ہے جو بات کریں گے تو پھر حال وہی ہوگا جو منڈی باؤدین شہر میں ان کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اور فقہ حنفی پر قائم رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن اور یہ تحقیق اور یہ ریسرچ پورے امن اور اہتمام کے ساتھ ہو، تاکہ ملکی حالات کے اندر بھی ہماری طرف سے کوئی رخنہ نہ ہو، ہم امن کے علمبردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جو علماء تشریف لائے ان میں میرے عزیز ہیں پروفیسر محمد مسعود جمیل صاحب، یہ معاون ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد ریاض صاحب جلالی، یہ بھی میرے معاون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان بڑے جذبہ رکھنے والے حضرت علامہ قاری فیاض احمد مکڑ صاحب، یہ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہاں کے علماء کرام استاد العلماء حضرت علامہ شیر محمد سیالوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب اور دوسرے
ادارے کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، احباب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ان کو اس مسئلے پر خارش ہو تو آپ خود بھی کوشش فرمائیں گے، اور خدمت کا موقع ہمیں دیا تو ہم بھی ان کی خارش کی خدمت کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ جی یہ لگے کہ تھانے پہنچا ہوتا تو گل تک نہیں کچھ بھی تسی لکھ کے چھوڑ دو، اے میرے ذمہ جناب نے حکم لایا سی، یہ حضرات نہیں آئے تے پھر سارے لوگ اتنے ہم یہ سب آپ کی موجودگی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دروازہ کھول کے تو حبس ختم تھے بزرگوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی، اب تو سب